درس منطقی دوست استاد وسیم سیو میں آبان حضرت شاہ صاحب مدرسہ علمی ثقل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد. خوب الحمدللہ خداوند منان سے مدد طلب کرتے ہوئے انشاءاللہ ان مباحث کو آگے چلا رہے ہیں کہ دیکھیں اتنا مشکل بھی نہیں ہے. عرض ہوا کہ کیا سے اقترانی یا حملی ہے یا اقترانی شرطی ہے. اقترانی شرطی کی دو تقسیمات کو ذکر کیا. ایک تقسیم یہ ہے کہ یا اس کے مقدمات دو قضیہ متصلہ ہے یا دو قضیہ منفصلہ ہے یا مختلفین ہے یا متصلہ و حملیہ ہے یا منفصلہ و حملیہ ہے. 5 قسمیں. یا وہ جو حد وسط ہے وہ کیا ہے, اس کے اعتبار سے بھی 3 قسمیں. یا حد وسط دونوں میں مکمل جو ہے وہ کا جز ہے یعنی جز تام ہے, یا ایک میں جز تام ہے ایک میں جز ناقص ہے, یا دونوں میں ناقص ہے. ان کا طریقہ کار کیا ہوگا نتیجے کا وہ عرض کیا. تیسری قسم میں پہنچے تھے کہ مشترکت فیہ المقدمتان فی جزء تام من احداہما غیر تام من الاخری. ایک میں جزء تام ہے اور دوسرے میں جزء تام نہیں ہے. اس کو پڑھ رہے تھے, یہاں پہنچے تھے. مطلب تقریباً بیان کر لیا تھا, عبارت کو دیکھ رہے تھے. دیکھیں مشترکت فیہ المقدمتان فرماتے ہیں کہ تیسری قسم وہ ہے کہ جس میں دونوں مقدمے شریک ہیں. کس بات میں؟ فی جزء تام من احداہما, دونوں میں سے ایک میں جزء تام ہے اور دوسرے کے اعتبار سے کیا ہے غیر تام من الاخری, دوسرے میں غیر تام ہے. وَإِنَّمَا نَتَصَوَّرُ هَذَا الْقِسْمَ فِي الْمُؤَلَّفِ مِنَ الْحَمْلِيَّةِ وَالشَّرْطِيَّةِ. یہ وہاں پر ہے جہاں پر آپ قیاس کو بنا رہے ہیں قضیہ حملیہ اور شرطیہ سے. گرم ہو تھوڑا. وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ وَشَرْحُ شُرُوطِهِ. خوب ان قریب اس کی توضیحات, اس کے شرائط کی توضیحات کہ اگر ایک قضیہ شرطیہ ہو اور حملیہ ہو, ان دونوں سے قیاس بنے, یعنی قیاس شرطیہ اور حملیہ سے بنے, تو اس کے شرائط کیا ہے ابھی جو ذکر کریں گے انشاءاللہ ان میں تذکر دیتے ہیں آپ کو. وَأَمَّا فِي الشَّرْطِيَّاتِ الْمَحْضَةِ فَلَا بُدَّ أَن نَفْرُضَ إِحْدَى الشَّرْطِيَّتَيْنِ بَسِيطَةً وَالْأُخْرَى مُرَكَّبَةً مِنْ حَمْلِيَّةٍ وَشَرْطِيَّةٍ. اور اگر یہ قسم آپ شرطیہ میں تصور کرنا چاہے تو پھر ایسے ہوگا کہ وہ شرطیہ میں ایک مقدمہ خالی شرطیہ ہو, درست ہے, اور دوسرا مقدمہ ایسا قضیہ شرطیہ ہو جو بذات خود مرکب ہو قضیہ حملیہ اور شرطیہ سے. متوجہ ہو رہا ہے؟ ابھی بھی مثال میں وہ تطبیق کرتے ہیں. اگر شرطیہ محض ہو تو اس کا ایک مقدمہ خالی شرطیہ ہو مقدم اور تالی سے, اور دوسرا مقدمہ ایسے قضیہ شرطیہ پر مشتمل ہو کہ جس قضیہ شرطیہ کا ایک جز بذات خود شرطیہ ہو اور دوسرا جز قضیہ حملیہ ہو. ابھی دیکھیں مثال میں فٹ کرتے ہیں. لِيَكُونَ الْحَدُّ الْمُشْتَرَكُ جُزْءًا تَامًا مِنَ الْأُولَى وَغَيْرَ تَامٍ مِنَ الثَّانِيَةِ, تاکہ وہ جو حد ہے ایک میں تام ہو اور دوسرے میں مثلا جزء غیر تام ہو.
مثال اس میں دیکھیں آپ نہ وہ اذا كانت النبوة من اللہ تعالی فاذا كان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیان فلا يترك امته سدى. اب یہ دیکھیں ایک مکمل قضیہ شرطیہ ہے جو صغرا ہے، جو بذات خود، اگر آپ دقت کریں، جو بذات خود دو قضیہ شرطیہ سے ملا ہوا ہے نا. دیکھیں اذا كانت النبوة من اللہ فاذا كان محمد نبیا، یعنی ایک ہے اذا كان محمد نبیا فلا يترك امته سدى، ایک یہ ہے. اور دوسری مرتبہ یہ پورا قضیہ شرطیہ تالی بن رہا ہے اذا كانت النبوة من اللہ تعالی کے لیے. دیکھ رہے ہیں؟ ہاں ایک میں دو ہے، ہو سکتا ہے ایسے مشکل نہ دار. یہ تو ایک قضیے میں مقدم تعلیم نتیجہ تینوں ڈال دیے، نتیجہ نہیں ایک ہی قضیہ شرطیہ ہے، یہ تالی ہے دوسرے شرطیہ کا. جو مکمل شرطیہ ہے بڑا شرطیہ ہے، ایک ہے بڑا شرطیہ اور ایک ہے چھوٹا شرطیہ. بڑا شرطیہ جو قضیہ ہے اس کا تالی بن رہا ہے چھوٹا شرطیہ، اور یہ جو فلا یترک امتہ سدى یہ چھوٹے شرطیہ کا تالی ہے. روشن ہے؟ لکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے. مقدم تعلیم بھلے لکھے بھلا لکھے، تمہیں اس کو تھوڑا سا وہ ضرورت تو نہیں ہے میرے خیال میں، لیکن پھر بھی لکھ لے تاکہ واضح ہو جائے. اذا كانت النبوة من اللہ تعالی اذا كانت النبوة من اللہ تعالی، پھر لکھے فاذا كان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساتھ لکھ لیجئے گا فاذا كان محمد نبیا فلا يترك امته سدى. ہاں یعنی فضول میں ایسے ہی. اب بس نیچے لکھیں وَإِذَا لَمْ يَتْرُكْ أُمَّتَهُ سُدًى وَإِذَا لَمْ يَتْرُكْ أُمَّتَهُ سُدًى وَجَبَ أَن يَنْصِبَ هَادِيًا. وجب أن ينصب هاديا نتیجہ تین نقطے نیچے. اذا كانت النبوة من اللہ تعالی فاذا كان محمد نبیا وجب ان ينصب هاديا. دیکھ رہے متوجہ ہو رہے. فَإِذَا كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًّا وَجَبَ أَن يَنصِبَ هَادِيًا. دست شما در نکنه. دیکھیں اس میں جو آپ کا یہ کبرا ہے یہ ہے شرطیہ بسیطہ یعنی سادہ شرطیہ بسیطہ یعنی سادہ شرطیہ. اور جو آپ کا صغرا ہے نا شرطیہ ہے، شرطیہ مرکبہ ہے، شرطیہ بسیطہ نہیں ہے، سادہ نہیں ہے، بلکہ شرطیہ مرکبہ ہے. ایسا شرطیہ ہے جو خود اندر خود قضیہ شرطیہ بھی اس میں پایا جاتا ہے. مثلا یہاں سے دیکھیں آپ فَإِذَا كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًّا فَلَا يَتْرُكُ أُمَّتَهُ سُدًى، یہ خود بذات خود ایک قضیہ شرطیہ ہے، تالی خود صحیح ہے. لیکن یہ اس بڑے شرطیہ کے لیے تالی واقع ہو رہا ہے نا، اس بڑے کے لیے تالی واقع ہو رہا ہے.
جبکہ اس کے اندر خود یہ تالی ہے چھوٹے شرطیہ کے لیے، اس کے لیے صحیح ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں سے دیکھیں اذا کانت النبوۃ من اللہ تعالی فاذا کان محمد نبیا فلا یترک امتہ سدی، یہ ایک پورا قضیہ شرطیہ ہے جو بذات خود دو قضیوں سے مرکب ہے نا. لیکن جو آپ کا کبرا ہے وہ چھوٹا شرطیہ یعنی ایک بسیط شرطیہ ہے، وہ خود مرکب پھر نہیں ہے. اب کیا ہو رہا ہے، ایک کے اندر وہ جو آپ کی حد وسط ہے جزء تام ہے، یعنی کبرا کے اندر وَإِذَا لَمْ يَتْرُكْ أُمَّتَهُ سُدًى، یہ دیکھیں یہ ایک جزء تام ہے. کبرا کے اندر حد وسط جزء تام ہے، اذا لم یترک امتہ سدن جزء تام ہے کیونکہ مکمل مقدم ہے. جبکہ صغرا کے اندر فلا یترک امتہ سدن جزء تام نہیں ہے. جزء تام تو ہے اذا کان محمد النبی فلا یترک امتہ سدن، تالی کا جز ہے. تو صغرا کے اندر جو آپ کی حد اوسط ہے وہ جزء غیر تام ہے، کبرا کے اندر جو حد وسط ہے وہ جزء تام ہے. بس وہ تیسری قسم ہماری ہو گئی. اس کا بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ اسی کو یہاں سے فلا یترک امتہ سدن کو یہاں سے بھی ہٹا لیں، یہاں سے بھی ہٹا لیں، بقایا جتنا ہے اس کو آپ کیا کر دیں نتیجے میں رکھ دیں. اذا کانت النبوۃ من اللہ تعالی فاذا کان محمد نبیا وجب ان ينسب ہادیا. بے فرمائی کون سوال کر رہا تھا؟ آپ تھے. ما نگفتیم از جزء غیر تام فقط ما گفتیم که یه جای مثلا تو یه مقدمه یه قضیه خیلی طولانی هست، درسته؟ اونجا جزء تام نیست، اما در یک مقدمه خب دیگه قضیه خیلی طولانی نیست، ساده است. حد وسط را ور می‌داریم بقیه را می‌ذاریم به عنوان مقدمه. ایک چیز سمجھ نہیں آئی، آپ نے حد وسط دونوں میں دیکھا جائے، حد وسط یہی ہے اذا کانت النبوۃ من اللہ تعالی، جب یعنی یہ برہان ہے، عام طور پر ہم کلامی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں، جب بھئی آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ نبوت خداوند منان کی جانب سے ہے. خوب جب نبوت خدا کی جانب سے ہے، فَإِذَا كَانَ محمد النبیًا، اور جب پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نبی سمجھتے ہیں تو فَلَا يَتْرُكُ أُمَّتَهُ سُدًا، تو بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی امت کو بے یار و مددگار ایسے ہی بےہودہ چھوڑ کے چلے جائے. بھائی جب عالم غیب سے تعلق ہے پیغمبر کا بھی، خدا بھی جانتا ہے، چھوٹے سے سفر پر جاتے تھے تو آپ خالی چھوڑ کر نہیں جاتے تھے. یہاں حتیٰ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ جب حضرت ابو بکر اس دنیا سے جانے والے تھے، سب تو ہو رہا ہے نا میری جان، آپ تھوڑا سا احساسات پر کنٹرول کریں نا. تو جناب عائشہ اس کی طرف پیغام بھیجتی ہے، اور حضرت عمر کے لیے بھی ہے، جب وہ اس دنیا سے جا رہے تھے تو پیغام بھیجتی ہے کہ دیکھو امت کو بے یار و مددگار نہ چھوڑنا، اور اس طریقے سے چھوڑ کے نہ چلے جانا کہ بعد میں فتنے بھرپا ہو جائیں اور لوگ آپس میں لڑنا شروع کر دیں. اور عملاً ان لوگوں نے اسے کیا. خوب یہی چیز پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیسے تصور کرتے ہیں؟ ہاں، یعنی ان کو احساس ہی نہیں تھا اپنی امت کا. اب یہ ہمارا ایک جدی سوال ہے، ان لوگوں سے جدی سوال ہے. اگر کوئی اچھا سوال کرنے والا ہو نا تو ان کے پاس جواب نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہیں گے کہ نہ، پیغمبر اکرم جانتے تھے کہ میری امت فلاں پر متفق ہو جائے گی. جھوٹ بول رہے ہو، کہاں جانتے تھے؟ کہاں اتفاق ہوا؟ لڑ رہے تھے آپس میں.
اگر آپ کہیں کہ حضرت ابو بکر کی خلافت اجماع کے ذریعے سے تو یہ بات بھی غلط ہے. سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر تم خود مانتے ہو وہاں پر انصار مخالف تھے سارے کے سارے. پہلا بندہ جو حضرت ابو بکر کی بیعت کرتا ہے عمر ہے. خوب جس وقت حضرت عمر حضرت ابو بکر کی بیعت کر رہے ہیں اس وقت اجماعی خلیفہ ہے. وہ تو انصار تو سارے مخالف ہیں. بنو ہاشم ابھی جناب امیر علیہ السلام کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیسے کہہ رہے ہو کہ اجماع کے ساتھ خلیفہ ہوا؟ پہلا بندہ جو بیعت کر رہا ہے اس سے پہلے اجماع کہاں تھا؟ تو اختلاف تھا, اجماع تو تھا ہی نہیں. یہ بس جھوٹ ہے. کہاں سے کہہ رہے؟ بھلے وہاں پر حضرت عمر نے اس کی بیعت کی, ابو عبیدہ جراح نے ان کی بیعت کی, پھر اوس خزرج کے مقابلے میں آ کر جب دیکھا کہ سیٹنگ نہیں بیٹھ رہی ہے, ایسے نو کے ساتھ ابن عبادہ خلیفہ بن جائے. اوس و خزرج کا آپ کو پتہ ہے کہ جھگڑا چل رہا تھا, اور اسی چیز کو اگر آپ سقیفہ کتاب جو آقا محمد رضا مظفر کا ہے اگر اس کو پڑھ کر دیکھیں تو وہاں پر بھی جو مہاجرین کی جانب سے تقریر کی گئی اس پرانی دشمنی کو ہوا بھی دی گئی. بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر خزرج والوں سے بنے گا تو اوس والے قبول نہیں کریں گے, اگر اوس والوں کا خلیفہ بنے گا تو خزرج والے قبول نہیں کریں گے. انصار کو اس طریقے سے دو دھڑے میں تقسیم کر دیا. خوب کہاں تھا اجماع؟ لیکن پھر بھی مانتے ہیں. ان لوگوں کیا اصلاً ہمارے ساتھ بحث کرتے ہمیشہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ امامت کو ثابت کریں. کبھی ان سے تو پوچھیں کہ تمہارے امامت کا معیار کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت سے ثابت کرو. اصلاً نہیں ثابت کر سکتے. ان کے یہاں جس طریقے سے خلیفے بنتے رہے ان کے بننے کے بعد انہوں نے معیارات بنانا شروع کیے. اچھا خلیفے کو اجماع کے ذریعے سے ہونا چاہیے. بھائی کیسے کہا کہ حضرت ابو بکر اجماع کے ذریعے سے بنے تھے؟ حالانکہ نہیں بنے تھے لیکن اجماع کے ذریعے. بھائی خلیفے کو اگر دوسرا پہلے والا خلیفہ معین کر لے تو بھی خلیفہ بن جائے گا, کیونکہ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو بنایا. بھائی خلیفہ شورا کے ذریعے سے بھی بن سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر نے قرار دی. حالانکہ شورا بھی وہ کہ جو مسلم تھا کہ تیسرے خلیفہ کی طرف جائے گی حکومت. ایسے خوب یہ کیا ہے؟ یہ تو کوئی معیار نہیں. کہاں سے ثابت کریں گے؟ تو فوراً لائیں گے یہ لوگ قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ لاتے وشاورہم فی الامر. وشاورہم فی الامر سے کہاں ثابت ہوتا ہے؟ وشاورہم فی الامر سے اولاً یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ پیغمبر کے بعد خلیفے کی بات وشاورہم فی الامر کے ذریعے سے معین کرنی ہے؟ یہ تو پیغمبر اکرم سے خطاب تھا نا. ہاں یہ کہاں پر ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد خلیفے کو؟ خوب اگر یہی تھا وشاورہم فی الامر تو پہلے خلیفے نے اس کی مخالفت کیوں کی؟ خود کیوں معین کیا؟ وشاورہم فی الامر اگر ہے تو پھر انہوں نے مخالفت کیوں کی؟ مشاورہ کیوں نہیں ہوا؟ تو کبھی کبھار ان لوگوں سے بھی پوچھنا چاہیے کہ بھائی تم لوگ جو امامت ہم سے پوچھتے ہو دکھاؤ دکھاؤ دکھاؤ, تمہاری امامت کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ مسلمہ ان کی حدیث ہے الائمۃ من قریش, مسلم حدیث ہے. لیکن کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر کو چاقو لگا تھا اور جب جا رہا تھا تو اس نے کہا تھا ایکاش سالم جو حذیفہ کا غلام تھا اگر وہ زندہ ہوتا تو میں اس کو خلیفہ بناتا. وہ تو قریش سے نہیں تھا, کیسے کہہ رہے تھے؟ فَإِذَا كَانَتِ النُّبُوَّةُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًّا وَجَبَ أَن يَنْصِبَ هَادِيًا. واقعاً دل سوزی کا تقاضا یہ ہے کہ پیغمبر ہادی کو مشخص کر. میں نے جو ان کے یہاں دیکھا ہے پرانے زمانے سے آج کے زمانے تک بڑے سے بڑی دلیل جو حضرت ابوبکر کے لیے دیتے ہیں وہ یہی دیتے ہیں کہ بھئی جب اس کو پیغمبر اکرم نے نماز کے لیے معین کیا تھا, اس کا مقصد ہے کہ اشارہ تھا اس بات کا کہ میرے بعد تم خلیفہ. اس قضیے کو ذرا تفصیل سے دیکھے گا, یہ بہت زیادہ دلیل دیتے ہیں. ہاں اس کے اوپر اشکالات ہیں مختلف قسم کے. رسول پر بعد میں خود اس کو معین کیا تھا. بہرحال یہ تفصیلی گفتگو ہے, یہ آیا اس طریقے سے ہے, بعض نقول کے مطابق ایسے نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں.
بہترین جو اس پر اشکال ہے وہ یہ ہے کہ بالاخره تمہاری تواریخ سے مسلمہ طور پر ثابت ہے کہ پیغمبر اکرم نے ان کو کہا تھا کہ جیش اسامہ میں جاؤ، حضرت اسامہ کے لشکر میں جاؤ، اور پھر سخت تعبیرات بھی ہے. خوب جب اتنی شدت کے ساتھ آپ فرما رہے تھے کہ حتماً جیش اسامہ میں جاؤ، لشکر اسامہ میں جاؤ، اور جو تخلف کرے گا اس پر یہ و اس پر یہ، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو پھر کہے کہ تم نماز بھی پڑھاؤ؟ پیغمبر تو شدت کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ یہاں سے نکلو مدینے سے. یہاں پہ وہ لے کے آتے ہیں کہ محبت میں جب امام علی سے نام مٹانے کو کہا تھا نام نہیں مٹایا تھا، اسی طریقے سے یہ لوگ بھی محبت میں نہیں گئے تھے. پیغمبر وہ ایسے تو نہیں تھا، وہاں پر رسول اللہ ایسے تو ناراض نہیں ہوئے تھے کہ من تخلف فلاں فلعن اللہ علیہ، ایسی تعبیرات تو نہیں. یہاں پر تو اتنی سخت تعبیرات ہیں. وہاں کا کیا ہے، کیا سزرن، کیا اسمال فارق ہے. وہاں پر پیغمبر ناراض تو نہیں ہوئے تھے، اس طریقے سے تو نہیں تھا. اصلا کسی کے بھی سامنے اگر پیش کیا جائے اس قضیے کو تو دونوں قضیوں میں زمین تا آسمان تفاوت ہے. اور پھر وہ قضیہ بھی دیکھے واقع نایا معتبر روایات سے ثابت ہوتا ہے حضرت امیر علیہ السلام والا. اس میں خود اشکال ہے کہ معتبر منابع سے ہمارے پاس ثابت نہیں ہے، منابع میں ہے لیکن واقع معتبر منابع کے اندر اس طریقے سے من گمان نمی کنا. میں نے کس زمانے میں دیکھا تھا اس مسئلے پر، ہے صحیح ہماری کتابوں کے اندر بھی ہے لیکن درجے 2 کی کتابوں میں ہے. اما کوئی معتبر سند کے ساتھ بہار میں ہے لیکن معتبر سند کے ساتھ ہو واقعا اس طریقے سے نہ دیدم من. حالانکہ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ رہا لیکن میں نے خود دیکھا تھا اس قضیے کو، نہیں ہے شاید. فلاحظ ان تعالی الصغرى مع الكبرى، کہہ رہے ہیں کہ دقت کرو، جو فلاحظ ان تعالی الصغرى مع الكبرى يتألف منهما قياس شرطي من القسم الاول وهو ما اشتركت فيه المقدمتان بجزء تام فينتج على النحو شكل الاول اذا كان محمد نبيا وجب ان ينسب هاديا. خوب دقت کریں آگا، جو صغرا کا تالی ہے وہ کبرا کے ساتھ، جو صغرا کا تالی ہے فَإِذَا كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًّا فَلَا يَتْرُكُ أُمَّتَهُ سُدًا، یہ جو صغرا کا تالی ہے کبرا کے ساتھ وَإِذَا لَمْ يَتْرُكُ أُمَّتَهُ سُدًا وَجَبَ أَن يَنْسِبَ هَادِيًا. ان دونوں کو اگر آپ جوڑیں، تالی صغرا اور کبرا کو آپس میں جوڑیں تو ایک کیا سے شرطی بن جائے گا قسم اول میں سے، قسم اول میں سے، یعنی وَهُوَ مَشْتَرَكَتْ فِيهِ الْمُقَدِّمَتَانِ بِجُزْءٍ تَامٍ، جس میں حد وسط دونوں کے اندر ایک مکمل جز بن جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں کس طریقے سے آ رہے ہیں؟ 1 منٹ کے لیے صغرا کے مقدم کو آپ نسیاً منسیہ کریں، فقط صغرا کا جو تالی ہے کہ وہ بھی بذات خود ایک شرطیہ ہے نا، اس شرطیہ کو اور کبرا کو آپس میں جوڑیں تو قسم اول بن جائے گی نا. درست ہے آگا یوں بھلے فَيُنْتِجُ عَلَى النَّحْوِ شکل الاول، شکل اول کے طور پر یہ نتیجہ آئے گا اذا كان محمد نبيا وجب ان ينسب هاديا. اس کے بعد ثم نجعل هذه النتيجة تاليا لشرطية کے مقدم و مقدم الصغرى. پھر یہ جو آپ کو نتیجہ ملا ہے نا اس کو تالی قرار دیں صغرا کے مقدم کے لیے، نتیجہ یہی ہے. سمجھ رہے کیسے آئے؟ فتكون هذه الشرطية الجديدة هي النتيجة المطلوبة. خوب یہ جو جدید شرطی آپ کے ہاتھوں میں آیا یہی کیا بنے گا؟ نتیجہ مطلوبہ بنے گا. وهذه هي طریقة اخذ النتیجة من هذا القسم الثالث. فرماتے قسم ثالث سے نتیجہ اخذ کرنے کا یہی طریقہ ہے، یعنی آسان نتیجہ مشکل نہ دارے. اذا تألف من متصلتين ونكتفي بهذا البيان ان هذا القسم في شرطيات المحضة للسبب المتقدم في القسم الثاني. وہ متصلتين سے کسی طریقے سے نتیجہ لیتے ہیں، فقط اسی کو ہم نے فوکس کیا. متصلہ منفصلہ متصلہ حملیہ اس کو ہم نہیں لے کر آئے اس قسم میں بھی، جیسے دوسری قسم میں بھی ہم نے ذکر کیا کہ لمبی چوڑی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وَيَبْقَى الْكَلَامُ عَنِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ،
کہ وہ ہوا ما اشترکت فیہ المقدمتان بجزء تام منہما، بھلے جو قسم اول ہے کہ جس میں حد وسعت دونوں میں مکمل جز ہے، یعنی مشترکت فیہ المقدمتان بجزء تام منہما، اس میں وعن القسم الثالث فی المؤلفۃ من حملیۃ و شرطیہ، خوب اس میں تھوڑی سی تفصیلات ہم آپ کو ذکر کرتے ہیں، تھوڑی سی تفصیلات انشاءاللہ ذکر کریں گے، صحیح ہے۔ وَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْأَقْسَامُ مُوَافِقَةً لِلطَّبْعِ الْجَارِي فَنَحْنُ نَتَوَسَّعُ فِي الْبَحْثِ عَنْهَا إِلَى حَدٍّ مَّا، خوب یہ کیونکہ بحث انسان کی طبیعت کے مطابق ہے لہذا بحث میں تھوڑی سی وسعت دیتے ہیں، تھوڑی سی وسعت دیتے ہیں، درست آگا؟ یعنی قسم اول اور قسم ثالث، قسم اول اور قسم ثالث کہ جو حملیہ اور شرطیہ سے بنے، قسم سوم میں فقط متصلتین کو ذکر کیا، صحیح ہے، لیکن قسم اول اور قسم ثالث اس میں تھوڑی سی تفصیلات آپ کو ذکر کرتے ہیں، دیکھیں فَنَقُولُ يَنْقَسِمُ كَمَا تَقَدَّمَ الْاِقْتِرَانِيُّ شَرْطِيُّ إِلَى 5 أَقْسَامٍ، خوب اقترانی شرطی 5 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، من جہت کون المقدمتین من المتصلات او المنفصلات او المختلفات، فَنَجْعَلُ الْبَاسَ مُتَسَلْسِلًا حَسَبَ هَذِهِ الْأَرْقَامِ، کہ یہ اقسام گزشتہ جو ہمارے مباحثے ہوتے تھے دوستوں کے ساتھ، ان میں ان اقسام کو ہم لوگ معمولاً شاگرد کے حوالے کرتے تھے، خود سے نہیں پڑھاتے تھے، لیکن اس مرتبہ کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہے لہذا آپ کے حوالے نہیں کریں گے، خود ہی پڑھیں گے۔ یہاں سے بات کو کل آگے چلائیں گے، اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو آپ کہہ رہے پوچھیں۔ صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ ہمارے پاس 10 منٹ ہے، سوال کے لیے رک رہا ہوں، ادھر تو آگے نہیں چلا رہا۔